हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ये जो लेक्चर है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी द डॉन एडिटोरियल, ये इंतहाई अहम है आप तमाम लोगों के लिए। अगर आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो है हम लोग वो करते हैं कि वोकेबलरी को पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है किसी भी इशू के हवाले से उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जो मेरे पास जो पहला वर्ड है वो है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में a state in which your thoughts or your feelings are confused। एक ऐसी हालत होती है या सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपकी जो सोच होती है या जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो कंफ्यूज्ड होती हैं। कंफ्यूज का जो वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब है कि आप फैसला नहीं कर पाते कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। इसका उर्दू में माना है परेशानी का आलम। विद बलूचिस्तान इन ट्यूमल्ट, बलूचिस्तान जो है वो एक परेशानी के आलम में है। द पॉलिटिकल क्लास नीड्स to heal the province wounds with sagacity and foresightedness। तो सियासी जो जमातें हैं या जो सियासी क्लास है बलूचिस्तान की, उसको चाहिए कि वो सूबे के जो ज़ख्म हैं उनको दानिशमंदी के साथ हल करें, दानिशमंदी के साथ उनको उन पे मरहम रखें। नेक्स्ट वर्ड इज sagacity। sagacity, गुड जजमेंट एंड गुड अंडरस्टैंडिंग। दानिशमंदी यानी आप किसी चीज़ को सही से समझ रहे हैं और सही से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी जजमेंट जो है वो सही है। विद बलूचिस्तान इन ट्यूमल्ट, द पॉलिटिकल क्लास नीड टू हील द प्रोविंसेस वुंड्स विद sagacity एंड फॉरसाइटेडनेस। बलूचिस्तान परेशानी के आलम में है तो सियासी जमातों को चाहिए कि वो सूबे के जो ज़ख्म हैं उनको दानिशमंदी और फॉरसाइटेडनेस के साथ उनको हल करें, उन पे मरहम रखें। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्ज। फोर्ज एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट into making something successful or into making something strong so that it will last। आप किसी चीज़ को कामयाब करने में या किसी चीज़ को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा कोशिश लगाएं ताकि वो बहुत लंबे टाइम तक चल सके। उर्दू में इसकी माना है किसी चीज़ को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करना। द नीड फॉर सिक्योरिटी मस्ट बी बैलेंस्ड विद efforts to bring all those forces in Balochistan that believe in constitutional process to the negotiating table and forge a path to peace based on reconciliation and confidence building with the state। इस जुमले में मैंने दो लफ्ज़ जो है उसको अंडरलाइन किए हैं, फोर्ज और रिकन्सिलिएशन। फोर्ज का माना हम यहाँ पढ़ रहे हैं और रिकन्सिलिएशन का माना हम नेक्स्ट में जुमले में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अगरचे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, अमन व अमान का, लेकिन उसको बैलेंस किया जाए इन कोशिशों के साथ कि वो लोग जो बलूचिस्तान में कानूनी अमल पर यकीन रखते हैं उनको बातचीत पे लाया जाए और अमन का जो रास्ता है उसको कामयाब बनाने की कोशिश की जाए, और रिकन्सिलिएशन के साथ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ। रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में टू एंड टू अ डिसएग्रीमेंट और टू एंड टू एन कॉन्फ्लिक्ट विद समबडी एंड स्टार्ट ऑफ अ गुड रिलेशनशिप अगेन। अगर किसी के साथ कोई टकराव है या किसी के साथ कोई झगड़ा है उसको ख़त्म कर देना और नए सिरे से किसी चीज़ की इब्तिदा करना।
इसका उर्दू में माना है मुफाहमत। The need for security must be balanced with efforts to bring all those forces in Balochistan that believe in the constitutional process to the negotiating table and forge a path to peace based on reconciliation and confidence building with state. नेक्स्ट वर्ड है reiterate। reiterate एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के तौर पे यूज होता है टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सेड स्पेशली टू एम्फेसाइज इट। आप किसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि उसको अहमियत दें, उसकी अहमियत को उजागर करें। इसका उर्दू में माना है दोहराना या अहमियत पर जोर देना। इसका सेंटेंस है इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ while exchanging Eid greetings with Balochistan Chief Minister in Lahore on Wednesday reiterated। कह रहे इस सिलसिले में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं जब वो मिल रहे थे ईद बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ लाहौर में वेडनेसडे के दिन, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि डेवलपिंग द प्रोविंस रिमेन्ड अमंगस्ट हिज गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी, कि सूबे को तरक्की देना उसके हुकूमत की तरजीहात में से एक है। एंड दैट ऑल एफर्ट्स वुड बी मेड टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, और तमाम कोशिशें की जाएंगी कि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बेहतर बनाई जा सकें। इस बात पे उन्होंने जोर दिया। स्केप्टिक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, अ पर्सन हु यूजुअली डाउट्स that claims or statements are true, especially those that other people believe in। स्केप्टिक एक ऐसा शख्स होता है जो कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में दूसरे लोग यकीन रखते हैं, लेकिन स्केप्टिक वो शख्स होता है जो उन बयानात को भी उनके बारे में शक करता है और उनको तनकीद करता है। उर्दू में इसका माना है शक करने वाला या तनकीद करने वाला। Mr. Sharif and Mr. Bukti have adopted right approach, and though skeptic may say that the state come around to the idea of development and inclusivity a bit late in the day, one should remain optimistic as the alternative is more violence। इस जुमले में 3 मुश्किल वर्ड हैं, 2 आगे आएंगे, एक को हम यहीं पे डील कर रहे हैं स्केप्टिक्स को, कम अराउंड और लेट इन द डे। कह रहे मिस्टर बुक्टी और मिस्टर शहबाज शरीफ ने एक अच्छी सोच अपनाई है, लेकिन जो शक करने वाले हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद जो रियासत को जो सोच विचार आई है डेवलपमेंट के नज़रिए के हवाले से वो थोड़ी सी लेट आई है, लेकिन फिर भी हमें पुरुमीद रहना चाहिए क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वो वायलेंस की तरफ है। ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तशद्दुद की तरफ बात जाएगी। कम अराउंड, कम के साथ अराउंड का वर्ड जुड़ा हुआ है। ये फ्रेजल वर्ब के माना में फ्रेजल वर्ब एज अ फ्रेजल वर्ब है टू बिकम कॉन्शियस अगेन, दोबारा सोच विचार करना या किसी नुक्ता नजर पर पहुंचना। मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर बुक्टी जो है उन्होंने एक अच्छी सोच अपनाई, लेकिन जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दोबारा सोच विचार का जो आइडिया आया है डेवलपमेंट के हवाले से और शमूलियत के हवाले से, ये इसमें थोड़ी सी देर हो गई है, और लेकिन फिर भी हमें पुरुमीद रहना चाहिए क्योंकि जो दूसरा रास्ता है ऑल्टरनेटिव वो जो है वायलेंस की तरफ ले जाता है। और ये लेट इन द डे इडियम है, इसको हम जब वोकैबुलरी वाला पोर्शन खत्म होगा तो फिर इडियम वाले पोर्शन में इसको हम डील करेंगे। होलिस्टिक, होलिस्टिक एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है
considering a whole thing or being to be more than a collection of parts. کوئی چیز مکمل اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو کہتے ہیں ہولسٹک. اس کو اردو میں اس کا معنی ہے ہمہ گیر. اس کو جملے سے سمجھتے ہیں بٹ ہولسٹک ڈیولپمنٹ یعنی مکمل طور پر یا ہمہ گیر جو ترقی ہے. یعنی اگر ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ایک ایسی ترقی ہوگی جس میں ایجوکیشن بھی ہوگی, جس میں ہیلتھ بھی ہوگا, جس میں انفراسٹرکچر بھی ہوگا, جس میں جاب اپرچونٹیز بھی ہوں گی, جس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. یعنی کہ وہ ترقی جو ہے اس میں ہر ایسپیکٹ ہوگا, اس کو ہم کہیں گے ہمہ گیر ترقی. یعنی وہ مکمل ترقی ہوگی اس میں, یعنی وہ پارشلی ترقی نہیں کرے گی. یعنی ایسا نہ ہوگا کہ اپرچونٹیز صرف چند لوگوں کے پاس ہوں گی بلکہ تمام لوگوں کے پاس ہوں گی. کہہ رہے تو ہمہ گیر ترقی ہے وہ تبھی ممکن ہے when there is organic and credible political activity in the province, کہ جب صوبے کے اندر ایک نامیاتی اور قابل یقین سیاسی عمل ہو جس کے اندر لوگ شامل ہو سکیں. ارنیسٹلی, ارنیسٹلی ایز اے ایڈورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے in a very serious and very sincere way, سنجیدگی سے. اگر کوئی چیز سنجیدگی سے آپ لے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کو ارنیسٹلی ڈیل کر رہے ہیں. سینٹینس ہے ان فیکٹ پولیٹیکل ایکٹرز فرام اکراس پاکستان must take the lead in engaging the democratic forces of Balochistan and earnestly addressing the woes of the province. کہ حقیقت میں جو سیاسی ایکٹرز ہیں پورے ملک کے, ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان میں ان کے ساتھ انگیج کریں اور جو صوبے کے جو مسئلے ہیں ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں. انڈورس, انڈورس ورب ہے, ایکشن کی بات کر رہا ہے. To say publicly that you support a person, that you support a statement or you support a course of action. کہ آپ کھلے عام یہ دعویٰ کریں کہ آپ ایک شخص کو حمایت کر رہے ہیں یا کسی بیان کی حمایت کر رہے ہیں یا کسی عمل کی حمایت کر رہے ہیں. اس کا اردو میں معنی ہے حمایت کرنا. یعنی آپ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں, تو آپ اس بات کو کیا کر رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں. Most importantly, both the civilian and the military arms of the state must endorse political outreach efforts to end the insurgency permanently. کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سیویلین ہے اور ہمارے پاس جو ملٹری ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو عوام کی جو سیاسی کوششیں ہیں ان کی حمایت کریں تاکہ مکمل طور پر اس شورش کو ختم کیا جا سکے. نیکسٹ ورڈ ہے کوئل. کوئل بھی پارٹ آف اسپیچ میں ورب کے طور پہ آتا ہے, ایکشن کی بات کر رہا ہے. ٹو اسٹاپ سم تھنگ سچ ایز وائلنٹ بیہیویئر اور اے پروٹیسٹ, کسی پر تشدد رویے یا کسی ہڑتال کو روکنا, قابو کرنا. اردو میں اس کا معنی ہے قابو کرنا یا روکنا. جملہ ہے بٹ اف نان وائلنٹ پولیٹیکل اینڈ رائٹ موومنٹس آر فورسفلی کرشڈ بائی دا اسٹیٹ انسرجنسی ول بی ڈیفیکلٹ ٹو کوئل. کہ اگر جو ہے وہ لوگ جو پرامن سیاسی یا اپنے حقوق کی جو تحریکیں ہیں اگر ان کو زبردستی ان کے ساتھ کی جائے گی تو شورش کو ختم کرنا یا قابو کرنا مشکل ہو جائے گا, پھر آسان نہیں رہے گا. نیکسٹ ورڈ از ہوسٹائل. ہوسٹائل ایڈجیکٹو ہے پارٹ آف اسپیچ میں. ایگریسو
اور unfriendly and ready to argue or fight. اگر کوئی شخص ہاسٹائل ہے تو وہ آپ کا مخالف ہے یا وہ آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ سے جو ہے بحث و مباحثہ کر سکتا ہے یا آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہے. تو مور اوور ہاسٹائل فارن ایکٹرز، جو غیر ملکی جو دشمن ہیں یا جو غیر ملکی پاکستان کے مخالف ہیں، وہ جو ہمارے انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، جو ہمارے اندرونی مسئلے ہیں، ان کو بھڑکا کر مسئلے پیدا کر سکتے ہیں. نیو کے ساتھ اے لفظ جڑا ہوا ہے تو یہ انیو ہو گیا. ایڈورب ہے، یہ پارٹ آف اسپیچ میں یعنی کسی بھی ورب کو ایمفیسائز کرے گا. if somebody does something anew، اگر کوئی شخص ایک انیو تھنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ they do it again from the beginning، وہ یا تو اس کو شروعات سے کریں گے یا اس کو پھر ایک الگ انداز میں کریں گے، تو وہ ہو جائے گا انیو. اس کا اردو میں معنی ہے نئے سرے سے شروع کرنا. therefore the state can begin anew، اسی لیے جو پاکستان کی ریاست ہے وہ نئے سرے سے اسٹارٹ کر سکتی ہے بلوچستان میں، اور امن کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے، یا وہ اپنا وہ جو اس کا ایک راستہ تھا پہلے والا اس پہ بھی چل سکتی ہے. آپشن کہہ رہا ہے کہ اب ان کے پاس ہیں. تو یہ ہمارے پاس ووکیبلری تھی. اب ہمارے پاس ایک جو ہے ایک ایڈیم ہے جو ہم پہلے پڑھ کے آئے تھے. اب اس ایڈیم کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف جائیں گے. تو ہمارے پاس جو ایڈیم ہے وہ ہے لیٹ ان دا ڈے. لیٹ ان دا ڈے، ٹو لیٹ ٹو بی یوزفل، یعنی کوئی کام اتنا دیر ہو جائے کہ اب اس کا فائدہ نہ رہے. تو یہ لیٹ ان دا ڈے کا جو ہے وہ یوز ہوا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو سوچ و بچار آئی تھی، جو آئی ہے، اس میں کافی دیر ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک امید جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ہم اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور امید ہے آپ سب جو ہے صحیح طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے. ہمارا جو آج کا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے مور دین ورڈز. یہ بیسیکلی بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے ڈان کے اندر. اور یہ جو ہمارے اگر ہم اس کو ایگزام پرسپیکٹو میں بات کریں تو یہ پاکستان اسپیسیفک ایشوز میں آتا ہے، اور پاکستان اسپیسیفک جو ایشوز ہیں جس میں جو اس میں ایک ایشو ہوتا ہے جس کو سیکیورٹی تھریٹس کہتے ہیں. تو اس میں بلوچ انسرجنسی اور سیکٹیرین وائلنس اور ٹی ٹی پی ریسرجنس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہے. تو یہ آپ کو اس میں رائٹر نے آخر میں بہت اچھی سجیشنز بھی دی ہیں، آپ بھی ان کو بھی اپنے ایگزام میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم ابھی ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بہتر ہیں. With Balochistan in tumult، the political class needs to heal the province's wound with sagacity and foresightedness. کہ بلوچستان کی جو پریشان کن حالت ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ صوبے کے زخموں کو دانش مندی اور دور اندیشی کے ساتھ حل کریں. The need for political security must be balanced with efforts to bring all those forces in Balochistan that believe in constitutional process to the negotiating table and forge a path to peace based on reconciliation and confidence building with the state. امن و امان کی جو ضرورت ہے اس کو متوازن کیا جائے ان کوششوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو قانونی عمل کو پہ یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ایک مضبوط کوشش کی جائے امن کے راستے کی طرف. کس بنیادوں پہ؟
مفاہمت کی بنیادوں پہ اور کانفیڈنس بلڈنگ یعنی ایک اعتماد کی بنیاد پہ امن کی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ اس سلسلے میں in this regard, Prime Minister Shehbaz Sharif, while exchanging Eid greetings with the Balochistan Chief Minister in Lahore on Wednesday, reiterated that developing the province remained amongst his government's top priorities and that all efforts would be made to improve people's life. اس حوالے سے یعنی اوپر جو بات کی رائٹر نے کہ اسی حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف جب وہ عید مل رہے تھے بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ لاہور میں، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ صوبے کی جو ترقی ہے اس کی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے، اور یہ ہے کہ جتنی بھی کوششیں ہیں وہ کی جائیں گی تاکہ صوبے کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہتر بنائی جا سکے۔ In a parallel development, the CM also made Eid visits to various political leaders of the province, including ex-Balochistan CM Abdul Malik Baloch. یہ جو ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ ہوا کہ سی ایم بلوچستان جو ہے انہوں نے دوسرے سیاسی رہنماؤں کو بھی وزٹ کیا، جس میں سے بلوچستان کے جو ایک پرانے فارمر چیف منسٹر عبد المالک بلوچ ہیں، ان کے پاس بھی بگٹی صاحب گئے۔ ایٹ دا میٹنگ سی ایم سرفراز بگٹی ویلکمڈ کنسٹرکٹیو پروپوزلز ٹو پروموٹ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا پروونس۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے ویلکم کیا جو کہ تدبیریں ہیں، ایسی تدابیر ہیں جو کہ جن پہ عمل کر کے ہم امن کو اور ترقی کو، صوبے کی ترقی میں کو بہتر کر سکتے ہیں، ان تجاویز کو ویلکم کیا۔ Mr. Sharif and Mr. Bugti have adopted the right approach, and though skeptics may say that state has come around to the idea of development and inclusivity late in the day, one should remain optimistic as the alternative is more violence. Mr. Sharif اور Mr. Bugti کو جو ہے یہ سوچ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ترقی کا جو سوچ بچار ہے اور جو شمولیت کا جو سوچ بچار ہے وہ اس میں کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ وائلنس کی طرف جاتا ہے۔ Development in the province is essential and several past administrations have made similar promises to Balochistan. کہہ رہا ہے ترقی صوبے میں بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اسی طرح کے وعدے بھی کیے ہیں۔ But holistic development can only work when there is organic and credible political activity in the province. لیکن ہماگیر ترقی تبھی ممکن ہے جب صوبے کے اندر ایک آرگینک اور کریڈیبل، یعنی آرگینک کہتے ہیں جو خود بخود اوپر آئے، اور کریڈیبل جس پہ لوگ یقین کریں، ایک سیاسی عمل ہو صوبے میں، تو پھر ہی ترقی ممکن ہے۔ Reaching out to Dr. Abdul Malik Baloch was right step, and other Baloch leaders with credibility such as Akhtar Mengal as well as BYC must be included in wider outreach. رائٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن جو دوسرے بلوچ لیڈرز ہیں جو کہ بڑے کریڈیبل ہیں، جیسے کہ اختر مینگل صاحب ہیں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی نے رائٹر نے اس کو یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو وائڈر آؤٹ ریچ بڑے پیمانے پہ جو لوگوں تک رسائی کی جا رہی ہے ان تک پہنچا جائے۔ In fact, political actors from across Pakistan must take lead in engaging the democratic forces of Balochistan and earnestly addressing the woes of province.
رائٹر کہہ رہا ہے کہ جو حقیقت میں جو سیاسی جو ایکٹرز ہیں پورے پاکستان کے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور جو بلوچستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ملیں اور بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ حل کریں. There must be a commitment to respect the people's political choices. اب وہ کیا ہوگا کہ اب یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، وعدہ کیا جائے کہ لوگوں کی جو سیاسی انتخاب ہے ان کی عزت کی جائے. along with an end to enforce disappearances، اور یہ جو لوگ گم ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور رائٹس ابیوز ان دا پروونس، اور صوبے کے جو حقوق ہیں ان کو جو ابیوز ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. Excuse me. Most importantly, both the civilian and the military arms of the state must endorse political outreach efforts and to end the insurgency permanently. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے سویلین اور جو ہمارے ملٹری طاقتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو سیاسی جو کوششیں ہوتی ہیں ان کی حمایت کریں تاکہ اس شورش کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس. آف کورس دا ملیٹنٹ تھریٹ ان بلوچستان کین ناٹ بی ڈسمسڈ. یقین طور پر جو امن کو جو خطرہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. Those who engage in terrorism and threaten the security of Pakistan must be dealt with kinetic measures. وہ لوگ جو ملک کے امن کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو جو ہے متحرک طریقوں سے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اگر جو نان وائلنٹ پولیٹیکل اور رائٹس موومنٹ ہیں، لیکن اگر جو پرامن سیاسی اور حقوقی تحریکیں ہیں، اگر ان کو زبردستی کش کیا جائے گا تو شورش کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ریاست کو چاہیے کہ وہ ڈسٹنگوش کرے پیسفل ایکٹیوسٹ، جو پرامن جو متحرک لوگ ہیں، اور وہ جو وائلنٹ ملیٹنٹ ہیں، جو پرتشدد جو عناصر ہیں، تاکہ ریفرین فرام ڈیمونائزنگ دا فارمر، اور جو پیسفل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بدنام کرنے سے باز رہیں. If the people are not allowed to peacefully air their grievances، اگر لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، it will only radicalize، تو یہ ان کو انتہا پسندی کی طرف لے جائے گا، اور ان کو جو ہے سیپریٹسٹ جو یہ علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈال دے گا. اور جو ہمارے دشمن ہیں باہر کے، وہ ہماری جو آپس کی جو ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرے گا اور جو مشکل ہے اس کو ہوا دے گا. اسی لیے ریاست کو چاہیے کہ وہ بلوچستان میں نئے سرے سے شروعات کرے اور امن کے لیے کوشش کرے، یا وہ اس کے مخالف بھی کر سکتا ہے جیسے کہ ہو رہا ہے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا جو ایڈیٹوریل ہے. آئی ہوپ آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے، تو اپنی کامنٹس سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.